الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اولیاء کرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم نے مل کے چلنا، اور آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا۔ یعنی سلسلہ چشت بر صغیر کی سرزمین پر آپ جانتے ہیں کہ تصوف کی دنیا میں ایک انتہائی میٹھا، انتہائی خوبصورت اور انتہائی حسین ترین تعارف ہے۔ یہ وہ گلشن ہے ناظرین جہاں شریعت اور طریقت کے انتہائی حسین اور خوشبودار پھولوں کی آبیاری ہوئی، اور جنہوں نے اپنی تعلیمات سے ایک جہاں کو مہکایا، انہی خوشبودار پھولوں میں اور سلسلہ چشت کے اسی آسمان پر آفتاب و مہتاب طریقت، واقف راز حقیقت، مخزن رشد و ہدایت، شیخ المشائخ، منبع کرامت، رازدار اسرار شریعت و طریقت و حقیقت، فخر المتقدمین، پیشوائے متاخرین، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے سالار اعظم قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، تصوف کی دنیا کی وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہوں نے پنجاب میں سلسلہ چشتیہ کے ذریعے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کو فروغ دیا، جن کی اس دنیا میں آمد سے پہلے جن کی والدہ کو یہ بشارتیں دی جا چکی تھیں کہ جو کتب زمانہ اور آفتاب جہاں ہوں گے، جن کے کشف اور روحانیت کا سلسلہ ملک کے گوشے گوشے میں پھیلے گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ بادشاہان وقت ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں گے، جن کے علم و عرفان سے ایک جہاں منور ہوگا اور ان کی شہرت پوری دنیا میں پھیلے گی۔ ناظرین کرام، سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کے سالار اعظم قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ناظرین بہت ہی عظیم ترین ہستی ہے۔ یعنی علم، تواضع، شفقت، حلم و عفو، درگزر، حیا و وقار، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی اور وفا، جود و سخا، نصیحت و شفقت، الفت و مروت، بردباری، کثرت نفسی، یعنی اخلاق حسنہ کے آپ حسین ترین امتزاج تھے کہ الغرض جملہ جتنی بھی صفات عالیہ تھیں وہ سب کی سب بدرجہ اتم آپ کے اندر پائی جاتی تھیں۔ حضرت قبلہ عالم بلا مبالغہ علم و معرفت کے ایک بحر بے کنار تھے، اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پنجاب میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ترویج و اشاعت میں ناظرین سب سے زیادہ حصہ حضرت قبلہ عالم کی جد و جہد کا ہے۔ یعنی دنیا کا کون سا ایسا حصہ ہے جہاں آپ کے بالواسطہ اور بلا واسطہ مریدین اور نیاز مند موجود نہ ہو۔ آپ کے خلفائے کاملین کا حلقہ بہت زیادہ وسیع ہے، بچپن ہی سے بزرگی کے آثار آپ پر نمایاں تھے، کم سنی میں ہی تحصیل علم کی جستجو میں آپ لگ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی لگن ناظرین ایک موقع پر آپ کو حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے گئی، یہاں تک کہ ظاہری علوم کے حصول کے بعد اس سفر کا آغاز ہوا جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقی سفر تھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے حد درجے محبت تھی، یعنی یوں کہیے کہ فنا فی الشیخ کی اعلیٰ ترین منازل پہ آپ فائز تھے، اور پیر و مرشد بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ اپنے مرشد پاک کی نگاہ میں بہت ہی اعلیٰ تھا، جس کا اندازہ ناظرین اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرشد پاک نے آپ کی بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا۔ یعنی یہ کتنا بڑا یوں کہہ لیجیے اعزاز ہے جو ایک مرشد کی طرف سے اپنے مرید کو ملتا ہے، اور مزید یہ فرمایا کہ اگر یہ پنجابی
اگر یہ پنجابی میرے پاس نہ ہوتا تو میں اس دنیا سے اپنے ارمان اپنے دل ہی میں لیے مر جاتا. یعنی یہ دوسرے لفظوں میں اکرام بھی ہے اور ریوارڈ بھی ہے. حضرت فخر عالم نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو عزیزان کرام آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال اپنے مرشد کی باقاعدہ خدمت کا شرف حاصل کیا اور فیوز و برکات باقاعدہ حاصل کیے. حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا اور حکم فرمایا کہ اپنے وطن مہار شریف میں رشد و ہدایت اور تبلیغ و اشاعت اسلام کا کام آپ باقاعدہ کریں. اپنے پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ مہار شریف تشریف لائے, ارشاد و ہدایت کی ایسی شمع روشن کی کہ جس کی روشنی نے پنجاب کو باقاعدہ روشن کر دیا اور دور دور سے علم و معرفت کے پیاسے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے اپنی پیاس کو بجھانے لگے. مہار شریف کی آمد کے بعد ناظرین یہاں انہوں نے خانقاہ بھی باقاعدہ قائم کی اور خلق خدا کی باقاعدہ آپ تربیت بھی کرنے لگے. یہ صوفیہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بنیادی طور پہ اپنے ساتھ انگیج کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو صحیح طور سے ڈیلیور کر دیا کرتے ہیں. آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کی اصلاح و تربیت کی طرف خاص توجہ دیا کرتے تھے, شریعت کی پابندی کا باقاعدہ حکم دیا کرتے تھے. آپ بڑے صاحب کرامت تھے لیکن اپنی کرامات کو چھپا کے رکھا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و کرم تھا, یعنی جو آپ کی زبان مبارک سے نکل جایا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی لاج رکھ لیا کرتا تھا, پورا فرما دیا کرتا تھا. آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ تمام معاملات میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ لحاظ رکھا کرتے تھے. یعنی آپ فرماتے تھے کہ جو فعل خلاف سنت ہوگا وہ مردود ہوگا. چونکہ ہر معاملے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتے تھے. میرا خیال ہے ناظرین, میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عشق کے طفیل, اس عقیدت کے طفیل, اس احترام کے طفیل, یا یوں کہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اس قدر محبت کے طفیل. ہمارے یہاں صوفیہ کا پرسیپشن لوگ الگ بناتے ہیں صاحب, لیکن اگر دیکھنا ہو تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے کہ ہر کام آپ نے سنت کے مطابق کیا اور اس حد تک سنت سے پیار کیا اور اس سے عشق کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظاہری عمر بھی 63 برس ہی عطا فرمائی. یعنی جب آپ نے پردہ فرمایا تو 63 برس آپ کی عمر تھی. ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں, یقیناً کسی طرح نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پیر سید شمس الرحمان مشہدی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں. اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. تینوں آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں حضور سب سے پہلے آپ سے سلسلہ چشت بر صغیر میں دین اسلام کی ترویج میں اس کا کردار. ایک بات, اچھا اب ذرا یہ بھی آپ نے ہائرارکی بھی ہمیں بتانی ہے, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ تسلسل اس سلسلے کا کیا ہے. دوسری بات, نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعارف بھی ضرور ہونا چاہیے. اور ایک اور بات خاص طور پہ, یہ صاحب جو صوفیہ ہوتے ہیں اور جو صاحب کرامات ہوتے ہیں یا جو صاحب مناصب ہوتے ہیں, آپ دیکھیے اکثر و بیشتر یہ سننے کو دیکھنے کو ملتا ہے اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ہی صاحب ڈنکے بجنا شروع ہو جاتے ہیں, بشارتیں شروع ہو جاتی ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جنید بھائی بہت خوبصورت انٹرو آپ نے کروایا. ایک عظیم صوفی بزرگ, عظیم عالم دین کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی کے لیے ہم سارے حاضر ہیں, جو نہ صرف نام کے نور محمد تھے بلکہ کام کے بھی نور محمد تھے. حضرت قبلہ عالم مہاروی کا تعلق چونکہ سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سے ہے, اس لیے سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بر صغیر میں تعارف اور کردار عرض کرنا یہ نہایت ضروری بات ہے. بلا شبہ سارے سلاسل اپنی جگہ بے مثل و بے مثال ہیں اور ہر سلسلے کا فیضان ہے کہ گمراہ لوگوں کو انہوں نے سیدھے راستے پر لگایا ہے. لیکن اگر بالکل کریٹیکل انالیسس بھی کیا جائے تو بر صغیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جن 2 سلاسل کا کام سب سے زیادہ اور نمایاں نظر آتا ہے وہ دونوں سلسلے سلسلہ عالیہ چشتیہ اور سلسلہ عالیہ قادریہ. سبحان. سلسلہ عالیہ چشتیہ کو خوبصورتیوں کی انتہا یہ نصیب ہوئی کہ ان نے بر صغیر میں حضرت خواجہ غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کی صورت میں وہ نیر تاباں حصے میں آیا کہ جس کی روشنیاں ایک حد ہوتی ہے
ساری حدوں کو کراس کر گئی اور اپنوں غیروں سب کو منور کر گئی. اور پھر ان لوگوں کو جو مسلمانوں کو بھی نہیں مانتے تھے انہیں بھی یہ کہنا پڑا کہ واقعتاً اگر بر صغیر کا کوئی حاکم ہے تو وہ خواجہ معین الدین چشتی ایسے ہی اجمیری غریب نواز. پھر خواجہ صاحب غریب نواز کے بعد بھی یہ سلسلہ دن بدن حسن کے ساتھ بڑھتا چلا گیا. آپ کی ذات کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سبحان آپ کے خلیفہ خاص اور کتب پاک کا مقام، کتب پاک کا معیار، کتب پاک کا کردار. کون سی آپ بر صغیر کی ہسٹری کی کتاب لیں گے جہاں آپ کو کتب بطور کتب نما نظر نہیں؟ واہ واہ واہ. پھر خواجہ کتب پاک کے بعد پھر وہ ہستی آتی ہے کہ جن کے فیض سے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ پہاڑ محروم رہا ہے نہ میدان محروم رہا ہے. زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی ہستی، پاک شریف والا بادشاہ. آپ کا فیضان پھر جب حضرت نظام الدین اولیاء کی صورت میں اور صابر کلیر کی صورت میں آیا ہے تو پھر گلی گلی فرید فرید ہوئی ہے، نگر نگر فرید فرید ہوئی ہے. حضرت نظام الدین اور حضرت صابر پاک سے بابا فرید کا فیضان دو لڑیوں میں تقسیم ہوا. پھر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی وہ ہستی جن کے ماتھے پہ لکھا گیا تھا ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، ان سے آگے سلسلہ چلتا ہوا جب شاہ کلیم اللہ جہان آبادی اور پھر مولانا فخر جہاں فخر الدین بھی تھے، فخر جہاں بھی تھے، ان تک جب پہنچا تو پھر اس کی مثال اپنی آپ تھی، اپنی مثال آپ حسن تھا. اور وہ حسن جب آگے مزید جوبن پر آیا، اس کا مزید نکھار آیا تو دنیا نے خواجہ نور محمد مہاروی کا عہد زرین دیکھا. سبحان اللہ. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو قطعاً مبالغہ نہیں کہ اس وقت یعنی جو آج دور چل رہا ہے 50-60 سال پہلے بلکہ 100 سال پہلے اور وہ جو موجودہ دور چل رہا ہے، اس دور میں جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کا فیضان جن بڑی خانقاہوں سے پوری آب و تاب کے ساتھ بٹ رہا ہے، وہ ساری خانقاہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ خواجہ نور محمد مہاروی کے در اقدس کے ساتھ بلا شبہ. اب دیکھیں نا جناب حضرت شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان جیسی سبحان اللہ، ان کے توسل سے حضرت پیر سیال جیسی ہستی، خواجہ شمس العارفین جیسی ہستی، پھر ان کے توسل سے میر علی شاہ صاحب جیسی، یہ سارا فیضان بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کی ذات کہنے. اور آپ کے خاندان پاک کی طرف یہ تو آپ کا آ گیا روحانی خاندان کا. میں نے کچھ تذکرہ کیا نا کہ خواجہ صاحب غریب نواز سے لے کے خواجہ نور محمد تک روحانی نسب کیسا، بالکل ایسا. تو اب جو خاندانی نسب ہوتا ہے اس کی طرف جاتے ہیں تو آپ کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے، ٹھیک، زراعت پیشہ لوگ تھے. صحیح. اور یہ لوگ اپنے جو سب کاسٹ ہوتی ہے اسے کھرل کے طور پہ پہچانے جاتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کے والد صاحب ایک سادہ درویش تھے، والدہ صاحبہ صالحہ پرہیزگار، عاقلہ نام کی بھی تھی اور عاقلہ کام. واہ واہ واہ. اس خوبصورت بندھن سے یہ خوبصورت ہستی. تو یہ زمینداری آپ نے بھی کی؟ جی، زراعت پیشہ تھے اور ایک حد تک زمینداری آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ آپ کا خاندانی پیشہ تھا. لیکن آپ کی زندگی کی کثرت یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تحصیل علم اور تدریس علم، یعنی یوں کہیے کہ زمین کی جو ہے اپنا آبیاری کرتے کرتے جو ہے آپ نے دلوں کی آبیاری کی. اور پھر اس میں ایک آگے حسن آتا ہے، اس کا میں تذکرہ شاید اگلے چنگ میں کر سکوں کہ یہ جو ذمہ والا آپ کا کلچر تھا نا، اس نے جب آپ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے آستان پہ گئے اور مولانا فخر جہاں کی بارگاہ میں گئے تو وہاں تحصیل علم کے ساتھ ساتھ وہاں کی ذمہ داری کی ڈیوٹی. بالکل صحیح. اور آپ کا جس طرح بات کر رہے تھے، آپ کے یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری باتیں بڑی ہوتی ہیں، ولادت سے پہلے بشارتیں. دنیا میں ہر آنے والے کی بات اس کے پیدا ہونے کے بعد ہوتی ہے. یہ ایسے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے آنے سے پہلے ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ابھی آپ کی والدہ کا نکاح بھی نہیں ہوا، شادی ہونا بیٹا ہونا تو بعد اس کے وقت کی بشارتیں تو بعد کی بات ہے. ابھی والدہ کا نکاح نہیں ہوا کہ اس وقت کے صوفیاء بزرگان دین یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جس نے اپنے دامن میں لال سنبھالا ہوا. اور ایک بزرگ تو اور بہت بڑی شان والے یہ پاک بی بی وہاں گئی ہیں تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے. لوگوں نے پوچھا حضرت کمال ہے، ایک عورت آئی ہے با پردہ خاتون ہے تو آپ اس کے لیے اتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے، وقت کے شیخ ہیں.
تو انہوں نے فرمایا میں اس کا احترام کیوں نہ کروں کہ جس کے پاک دامن سے اللہ تعالیٰ قطب زمانہ کو پیدا فرمائے، ٹھیک، غوث زمان کو پیدا کرے گا، اور وہ اتنا بڑا ہوگا کہ دین کے بادشاہ بھی اس کے قدموں میں سر جھکائیں گے اور دنیا کے بادشاہ بھی کیا اس کے کہنے، قدموں اور میں یہ ہوا دیکھیں، اور دنیا نے دیکھا کہ پھر دین کے بادشاہوں میں شاہ سلیمان آیا ہے، اور دنیا کے بادشاہوں میں نواب بہاولپور جیسی ہستی، اور بادشاہ اور حکام اس علاقے کے اس در کے کاسا لیس میں۔ کاسا، بالکل۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پہ حضرت خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جہاں بشارت ہے، وہاں پہ ایک بات بہت ضرور لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بشارت ہے تو ظاہر ہے چونکہ آپ بائی برتھ جو ہے وہ ولی پیدا ہوئے تو وہ تاج سر پہ سجا اور جی اس کے بعد آپ گدی نشین ہو گئے، ایسا نہیں، یعنی وہ جو ایک تعلیم و تربیت کا پروسیس ہے اس سے آپ خاص طور پہ گزرے۔ اب ذرا یہ بتائیے تعلیم و تربیت کا کیا پروسیس رہا، بالخصوص مولانا خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو آپ نے اکتساب فیض کیا، ابھی ہم وہاں پہ بات کرتے ہیں، پھر آگے جا کے بیت وغیرہ کا سلسلہ اس پہ بات کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مشہدی صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے وہ منظر باندھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ 3-4 خوبصورت جملے کہیں، میں کہتا وہ بیان ہونے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں سلاسل کے ہاں جہاں مشترک پہلو ہیں وہاں امتیاز بھی ہیں۔ سلسلہ چشتیہ میں جس نسبت کا بڑا زور ہے وہ ہے نسبت عشق، اور دوسرا جس نسبت کا زور ہے وہ عبادت الہیہ کے زور پر انوار الہیہ کا مشاہدہ، اللہ، تیسرا توحید کے تصورات میں غرق رہنا۔ واہ، یہ نسبت جو ہے سلسلہ مشائخ چشت کی، اس میں کوئی شک نہیں چنیدگی اور انتخاب کی باتیں بھی آ گئیں، تو لامحالہ چنیدگی اور انتخاب کا تعلق تو دل اور روح سے ہوتا ہے، جسم کے ماحول کو بھی اس کے موافق بنانا ضروری ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب آپ اس کسب کی طرف میل ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب آپ 5 سال کے تھے تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو حافظ محمد مسعود صاحب کے پاس، جو ایک حافظ تھے اور متقی آدمی تھے، ان کے پاس بٹھایا، اور ابھی آپ پڑھ رہے تھے ان کے پاس، تو شیخ احمد دودی والا وہاں آئے اور انہوں نے اس بچے کی پیشانی کو دیکھ کر کہا، حافظ صاحب جس بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں اس کے آستانے پر بادشاہ سر جھکائیں گے۔ آہا، یہ کوئی عام بچہ اس کو نہ سمجھیں، سبحان اللہ، اس کی تعلیم و تربیت کا خاص اہتمام کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ جب وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے تو آپ پھر بڈ سیراں گئے، پھر موزہ ببلانہ گئے، اور وہاں میاں شیخ محمد کھوکھر صاحب سے چند کتابیں پڑھیں، پھر آپ محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لاہور بھی تشریف لائے، اور لاہور کی داتا صاحب کی زیر قیادت بھی رہ کر کچھ عرصہ آپ علم حاصل کرتے رہے۔ اچھا، پھر اس زمانے میں جیسے دستور تھا کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ دہلی کی طرف جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی دہلی وہاں گئے۔ وہاں سب سے پہلے نواب غازی الدین خان کے مدرسے میں آپ جا کے داخل ہوئے، اچھا، اور حافظ برخوردار صاحب وہاں جو مدرس تھے بڑے، اچھا، ان سے قافیہ پڑھنا شروع کی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا جستجو ہے، طلب علم ہے، آہا، اور لگتا یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ان کے پیش نظر رہتا ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم کی طلب نے آپ نے بہت زیادہ کاوش کرنی ہے۔ سبحان اللہ، تو علم حاصل کرتے جب حافظ برخوردار جی صاحب کسی مصروفیت کی وجہ سے مدرسے سے چلے گئے تو آپ ایک حوض پر بیٹھ کر پریشان بیٹھے تھے، کپڑے آپ کے بہت سادہ تھے، کہ ایک محمد صالح نامی آدمی نے آپ کے چہرے کی اداسی کو دیکھ کر پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے کہا یار میں یہاں پڑھنے آیا تھا تو میرے جو استاد تھے وہ کسی وجہ سے گھر چلے گئے ہیں، ٹھیک، کوئی بندہ مجھے بتائیں جس کے پاس میں جا کر پڑھوں۔ اچھا، انہوں نے کہا اورنگ آباد سے ایک دکن سے ایک بہت بڑا شہزادہ آیا ہے ہمارے ہاں، فخر الدین دہلوی، میں آپ کو ان کے پاس لے جاتا ہوں۔ اوکے، تو آپ نے کہا جی وہ مجھے پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں پڑھائیں گے، آپ ذرا میرے ساتھ چلیں۔ کہتے دونوں جب وہاں گئے تو پہلے تو وہ دربار کا رنگ اور سج دھج دیکھ کر ہی تھوڑا رکے رہے دروازے پر، ٹھیک، بھئی پتہ نہیں یہاں داخلے کی بھی کچھ آداب ہوں گے، کیسے بات چیت ہوگی۔ بہرحال جیسے گئے تو پتہ چلا کہ آپ آج یہاں تشریف فرما نہیں ہیں تو کل ملاقات ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، کل پھر خود تنہا کہتے میں چلا گیا۔ اوکے، جب گیا وہاں تو ایک دربان بیٹھا تھا، اس سے بات کی، اس نے دروازہ کھولا تو سامنے تخت پر ایسے لگا جیسے کوئی ظاہری اور باطنی بادشاہ بیٹھا ہو، بڑا نورانی چہرہ۔
تو انہوں نے جیسے ہی خواجہ نور محمد مہاروی صاحب کو دیکھا تو تخت سے اتر کے بغل گیر ہوئے، سینے سے لگایا اور پوچھا کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا جی میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ نے کہا پاک پتن شریف کا رہنے والا ہوں۔ تو پاک پتن کا نام اور بابا فرید کا نام یہ چشتیوں کے لیے تو ایک کرنٹ کا درجہ رکھتا ہے۔ تو فوراً پوچھنے لگے کہ آپ بابا صاحب کی اولاد سے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں بابا صاحب کی اولاد کا تو نہیں ہوں لیکن اس کے بالکل قریب علاقے کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ نے کہا آج کل پڑھانا تو میں نے چھوڑا ہوا ہے لیکن آپ کو میں ضرور پڑھاؤں گا۔ تو پھر آپ نے وہ بڑا خوبصورت شعر بھی پڑھا، ماں برائے وصل کردن آمدیں نئے برائے فصل کردن آمدیں، ہم تو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، دور کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ خواجہ فخر الدین دہلوی کی روح کی وہ ملاقاتیں جو عالم ارواح میں خواجہ نور محمد مہاروی سے رہی تھیں وہ بالکل منظر سامنے آ گیا اور وہی مانوسیت پیدا، یعنی وہ جو ارواح نے اس وقت ایک دوسرے کو پہچانا تھا اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا تھا، اس کی اصل شکل ہمیں یہاں نظر آ گئی۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے اور یہ بالکل ایگزیکٹلی یہ بات ہے آج کے دور کے اندر، میں ظاہر سوشل میڈیا پہ جس انداز سے لوگ دین کے اندر دراڑیں پیدا کر رہے ہیں، دوریاں پیدا کر رہے ہیں، متنفر کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، دیکھیں نا اب کتنا خوبصورت جملہ خواجہ صاحب کا کہ ہم تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہے ایکچولی صوفیزم کہ جس نے جوڑا ہے لوگوں کو، دور نہیں کیا۔ خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ جب ظاہر ہے حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نگاہ کی یوں کہہ لیجئے کہ اپنا اسیر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا دست مبارک جو ان کی دست مبارک کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور پھر دست مبارک میں دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ایک سلسلہ سفر کا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ جو سفر ہے پاک پتن شریف کا، وہ جو سفر ہے مہار شریف کا، پھر وہ جو سفر ہے واپس آنے کا، یعنی اپنے مرشد کے ساتھ کس انداز سے اسفار کیے، کیا کچھ حاصل کیا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بسیار سفر باید تا پخت شود خامی، صوفی نہ شود صافی تا در نہ کشد جامی۔ بہت سفر کرنا پڑتا ہے تب جا کے بندہ پختہ ہوتا ہے۔ اگر ہم صوفیاء کی سوانح آیات پڑھیں اور ان کے حالات دیکھیں تو ہر صوفی جو ہے وہ اسی طرح سیر و سیاحت میں نکلتا اور علم حاصل کرنے کے لیے، عرفان حاصل کرنے کے لیے، اپنا کردار افضل اور مختلف صوفیاء سے ملاقاتیں کرنے کے لیے وہ نکلتا۔ تو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ جو کہ قبلہ عالم کے لقب سے متعارف ہوئے، قبلہ عالم، زمانے کا قبلہ، وہ جب حضرت جیسے قبلہ جامی صاحب نے کہا کہ دہلی میں پہنچ گئے، دہلی میں چونکہ دیکھیں آج کل تو طریقہ کار یہ ہے کہ سلسلہ بیعت میں شامل ہوئے تو اس کے بعد چلے گئے، آپ وہاں پہ اپنے شیخ طریقت کے پاس علم بھی حاصل کرتے رہے، اپنا عمل بھی اور خدمت بھی خانقاہ کی، آستینے چڑھا کے جوتے سیدھے کرنا اور وہاں پہ خدمت کرنا اپنے شیخ کی، اور وہ صرف شیخ کی محبت ہے۔ اور یہ بھی جیسے بتایا گیا کہ سلسلہ چشتیہ کا خاصہ جو ہے وہ عشق و محبت، درد و سوز، فراق، جلنا، تڑپنا، آہو زاری کرنا، آنسو بہانا۔ تو آپ کے اندر ایک سراپا درد و حزن جو تھا وہ سینے میں ٹھاٹھے مار رہا تھا اور شیخ آپ کی پیشانی میں دیکھ رہے تھے، آپ ان کے ساتھ کم و بیش جو کتابوں میں درج ہے 15 سال جب آپ مہار شریف سے چل کے وہاں پہ اپنے شیخ کی خدمت میں رہے، 15 سال کا دورانیہ۔ تو چونکہ 15 برس تو خواجہ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ پاک پتن شریف میں خواجہ نظام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تو پا پیادہ راستے میں فرید کا ذکر کرتے، دلی سے پاک پتن کا دور افتادہ سفر، آج تھوڑا سا سفر کرنا ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ سفری صحبتیں کیا ہیں اور ان سے کیا مقام ملتا ہے۔ تو حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں جو کہ سلسلہ چشتیہ کے مجدد اور اس قدر بڑے صوفی اور عالم دین جن کو تمام زمانے نے جانا اور مانا، آپ وہاں سے اپنے خاص مرید کے ہمراہی میں پاک پتن شریف کا جب سفر شروع کیا پیادہ، اور راستے میں وہی خواجہ نظام کی سنت پوری کرتے ہوئے سوانح آیات پیر خواجہ مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ
وہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ سفر جو ہے پاک پتن شریف کے کی. سفر کا سلسلہ وہ ذرا بتائیے. وہ آپ جب اسی طرح پاک پتن شریف کے سفر میں رواں دواں ہوئے تو پھر آپ پاک پتن شریف حاضری ہوئی تو وہاں پہ چونکہ آپ نے خود ہی یہ ایک ان کا کشف تھا کہ آپ کچھ مجھے وقت لگ جائے گا، کچھ دن لگ جائیں گے، آپ اپنے گاؤں اور اپنی والدہ ماجدہ کی زیارت کر رہے ہیں، ان کو مل آئیں. ایک طویل دورانیہ سے آپ وہاں پہ میرے پاس ہیں. تو یہ شیخ جو ہوتا ہے وہ ایک شفقت ربوبیت اور ایک شفقت پدریت والا درجہ رکھتا ہے. کہا کہ اپنی والدہ محترمہ شفقت پدریت. تو وہ دیکھیں حضرت وہاں پہ اپنی والدہ محترمہ کے حاضر ہوئے. حضرت والدہ محترمہ جب وہاں پہ آپ مہار شریف میں پہنچے تو مہار شریف میں پہلے اپنے استاد محترم حضرت قبلہ مسعود محمد مسعود صاحب ان کی بارگاہ میں، پھر والدہ محترمہ کی بارگاہ میں، اور وہاں پہ ان کی محبت میں، اور پھر اجازت چاہی تو والدہ ماجدہ نے کہا کہ آپ اتنے عرصے کے بعد آئے اور اتنی جلدی، اور کہا کہ آپ مجھے اجازت دے دیجئے پھر میں واپس دوبارہ آ جاؤں گا. پھر آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچے تو شیخ نے پھر جب عرس شریف ختم ہو گیا تو کہا نور محمد آپ 2 ماہ اور رہیے، میں پاک پتن شریف میں 2 ماہ اور قیام کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں بھی مسئلت یہ تھی دیکھیں کہ اپنی والدہ محترمہ سے وہ زیادہ فیض حاصل کر لیں، ان کے پاس رہیں، اپنی والدہ کی محبت میں رہیں. لیکن پھر وہ آپ اجازت لے کے پھر اسی طرح آپ دہلی شریف واپس. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہر تذکرہ پاک ہے، اور یہ وہ صوفیاء ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی اس سرزمین کے اوپر دین اسلام کی ترویج کے لیے بہت کام کیا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ جو ابتدائی گفتگو ہوئی ہے نا ظاہر ان کے پیر مرشد کے حوالے سے، بنیادی طور پہ یہ آپ کو بتلانا مقصود ہے کہ یہ شخصیات وہ ہیں کہ جنہوں نے ظاہری اور باطنی علوم کے لیے برسہ برس جد و جہد کی، محنت کی، اور پریکٹیکلی محنت کی صاحب. اور پھر اس کے بعد جب یہ یوں کہہ لیجئے کہ قدرت کی طرف سے جب یہ دین اسلام کی ترویج کے لیے باقاعدہ لانچ کیے گئے تو پھر وہ جو لانچنگ پیڈ سے پہلے جو ہے ان کو ظاہری اور باطنی علوم کیوں کہہ لیجئے کہ مکمل انرجی سے قدرت نے نوازا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا. تو اب ذرا آپ کو وقفے کے بعد بتلائیں گے کہ کس طرح سے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت تھی، اور پھر اس کے بعد جو اشاعت دین کی ڈیوٹی آپ کے سپرد کی گئی وہ کس انداز سے کی گئی. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ہے. چشتی سلسلے کے آسمان کی انتہائی روشن مہتاب ہیں، اور بر صغیر میں ناظرین یہ جو میں نے آپ کو بتلایا کہ چشتی سلسلے کی جو ہائرارکی ہے اس میں خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت اہم ترین کردار ہے. لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں صاحب جب ہم سلسلے کی کسی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے سلسلے کا کام کیا. نہیں، سلسلہ تو ایکچولی ان کی آئیڈینٹی ہے، لیکن اس آئیڈینٹی کو جب آپ اوپن کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ انہوں نے دین اسلام ہی کا کام کیا ہوتا ہے، اور وہ ایک ان کا انٹروڈکشن ہوا کرتا ہے. لیکن اس انٹروڈکشن کے ذریعے سے اصل جو کام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کام ہوا کرتا ہے. ذہن میں رکھیے صاحب یہ سارے جتنے بھی ایریاز ہیں، چاہے آپ پاک پتن کی بات کریں، چاہے آپ اجمیر شریف کی بات کریں، چاہے آپ دہلی کی بات کریں، یہ علاقوں کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر اللہ والے بنیادی طور پہ تشریف فرما ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے کام کیا. اب آپ کو بتلاتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ جو محبت ہے فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی، اور پھر باقاعدہ آپ جو منتخب کیے گئے اپنے مرشد کی طرف سے، اور دین اسلام کی ڈیوٹی کو کس انداز سے آپ نے نبھایا، بتائیے ذرا پیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی خوبصورت تذکرہ چل رہا ہے حضرات چشت اہل بہشت کا، اور جہاں پہ قبلہ جامی صاحب نے بات کی نسبتوں کی، تو میں بالکل اس بات کو پوری طرح وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سلسلہ چشتیہ کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں، ساری نسبتیں ہیں، تو اس لفظ کو ہم عشق کا لفظ کہیں گے. واہ!
سلسلہ عالیہ چشتیہ عشق کا اکمال ہے، عشق کا ظہور ہے، اور اس میں اس عشق کے توسل سے یہ حسن ہے کہ یہ تو اصول ہے کہ مرید اپنے پیر سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ہر سلسلے میں یہ موجود ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ عشق غالب ہے اور عشق کی رنگت غالب ہے، یہاں یہ حسن اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں جہاں مرید اپنے پیر سے بے پناہ محبت کرتا ہے، وہاں پیر بھی اپنی مرید سے بے پناہ ہی محبت، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ تو یہ جو دوہری محبت کا حسن ہے نا، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں جیسے پایا جاتا ہے، اس طرح کہیں اور نظر کم آتا ہے۔ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کو وہاں سے شروع کریں یا جہاں سے شروع کریں، آپ کو عجیب حسن نظر آئے گا۔ حضرت قطب پاک کے ساتھ خواجہ غریب نواز کی محبت کا اگر اندازہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منظرنامہ بڑا کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ قطب پاک کی راکھی کے لیے خواجہ غریب نواز کا اجمیر چھوڑ کے آ جانا، ان کی عزت پر انگلی اٹھی تو اس کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر آنا خواجہ غریب نواز کا، یہ بتا گیا کہ یہاں یک طرفہ محبت کے سلسلے نہیں، یہاں دو طرفہ محبت کا نظام، اور جب لے کے چلے تو پورا مجمع امڑایا گیا، سارا نظام ہی چلا۔ پھر اس سے آگے آپ آتے ہو تو جس طرح بات ہو رہی ہے بابا فرید الدین کی اور حضرت نظام کے عشق کی، وہ بھی ایک ضرب المثل ہے، اور قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود صابر پاک کا عشق بابا سے، بابا صاحب سے، اور بابا کا محبت کا رنگ صابر سے اپنی مثال آپ نظر آتا ہے۔ پھر ابھی آپ نے اشارہ کیا حضرت امیر خسرو کی طرف، تو نظام اور خسرو کی کہانی جو ہے وہ تو زبان زد عام ہے، چھاپ تلک، سب چھین لیے، اور وہی عیدگاہ ماں غریبہ کوئے تو انبساط عید دیدن روئے تو ایری سکھی مورے خواجہ گھر آئے بھاگ لگے رے مورے آنگن کو۔ یہ سلسلہ پھر وہاں پہ رک نہیں گیا قبلہ، یہ سلسلہ جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا، اور اس میں نسبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت بلا شبہ بنیاد وہی ہوتی ہے۔ وہی تصوف کا تو مرکز ہی یہ ہے نا جی، اصلیت ہی یہ ہے، لیکن یہ محبت کا دوہرا پن جو یہ ایک خاص حسن ہے، اور یہ چشتیوں میں خواجہ نور محمد مہاروی تک آنے سے پہلے اوپر والے دیکھ لیں اور آپ کے بعد والے بھی دیکھ لیں تو منظر اسی طرح نظر آتا ہے۔ حضرت پیر پٹھان غریب نواز کا پیر سیال سے عشق، اپنے مرید سے عشق، اور مرید کا اپنے پیر سے عشق، یہ بھی حضرت خسرو اور نظام والی کہانی کو پوری آب و تاب سے تازہ کر رہا ہے۔ اور پھر حضرت پیر سیال کا اپنے مرید پیر حیدر شاہ بادشاہ جلال پوری سے عشق، اور پیر حیدر شاہ بادشاہ کا اپنے پیر سے عشق، یہ ایسی باتیں ہیں جس کے ساتھ وہ منظر فوراً کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ اگر اوپر بھی اتنا کمال ہے نیچے بھی اتنا کمال ہے تو پھر نور محمد کا اور مولانا فخر جہاں کا تعلق کیسا ہوا؟ اچھا وہ تعلق ضرور عرض کرنا ہے، وہ ایک منظر نامہ صرف عرض کرنا ہے، اور اس سے بات اور ڈیوٹی کو بھی آپ نے بتانا ہے، تو یقیناً بتانی ہے۔ تو آپ اس محبت کے رنگ میں اپنے شیخ کی خدمت میں رہے، علم بھی حاصل کرتے رہے، اور خدمت بھی شیخ کی اور شیخ کی خانقاہ کی بہت کی، حتیٰ کہ یہاں تک صدری روایات ہمارے پاس آتی ہیں کہ بھینسوں کو چرانے والا کام بھی خواجہ نور محمد مہاروی کے ذمے تھا۔ تو کئی دفعہ آپ ادھر زیادہ خدمت میں وقت لگا دیتے، اور جو ساتھ میں عام ظاہری علوم پڑھنے والے لوگ تھے وہ کہتے جی کہ ہم تو زیادہ پڑھ گئے، آپ تو ادھر بھینسوں کی طرف چلے گئے تھے۔ تو ایک دن ایسا منظر ہوا کہ آپ تھوڑا سا دکھی ہوئے اور شام کے وقت اپنے شیخ کامل کی خدمت میں حاضر تھے، اور ان کی بات کی کہ یہ جو میرے ساتھی ہیں یہ کہتے ہیں ہم نے فلاں بھی پڑھ دیا، فلاں نور محمد تو بھینسیں چرا رہا ہے، تو پنجابی کا فکرہ ہے بڑا کمال، چونکہ پنجابی سے دلجوئی کرنی تھی نا، ویسے تو مولانا فخر جہاں اردو بولتے تھے لیکن پنجابی مرید کی پنجابی میں دلجوئی کرنے کے لیے کیا کہا، نور محمد کیوں پریشان ہے؟ حضور اس لیے پریشان ہو کہ یہ تو زیادہ پڑھ گئے، دن میں رہتے اور میں بھینسیں چراتا رہا۔ تو آپ نے جواباً کہا نور محمد جیڑا مجھاں چگاوے ہیر اسے دی ہوندی ہے، یعنی جو بھینسیں چراتا ہے نا، ہیر رانجھا کی ایک سٹوری ہے نا بڑی پنجاب میں، کہ جو بھینسیں چرانا معمولی کام نہیں ہوتا، محبوب اسے ہی ملتا ہے جو بھینسیں چراتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا نا کہ اگر یہ پنجابی میرے پاس نہ آتا تو اس دنیا سے میں اپنے ارمان اپنے دل میں لے کے مر جاتا۔ آپ نے اشارہ کر دیا، میں اس کے ساتھ اگلے لفظ کا اظہار کروں گا کہ ایک اور صاحب آئے اور خدمت کرنے لگے اور انہوں نے کہا حضور مجھے بھی عطا ہو، تو آپ نے جواب
خطاباً کہا نور محمد کی دلجوئی کرنے کے لیے کہ مکھن پنجابی لے گیا، باقی رہ گئی چھاچھ، کہ مکھن یہ لے گیا۔ اب جب یہ ساری توجہات کی اور آپ کو متعین کیا، خرقہ خلافت عطا فرمایا اور مہار شریف بھیجا، پھر بھیجنے والا بھی کمال، آنے والا بھی کمال، پھر وہ خواجہ نور محمد مہروی نے وہ ڈیوٹی دی کہ کسی کو پیر پٹھان بنا دیا، کسی کو خواجہ غلام فرید بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا، ایک ایک فرد اپنی جگہ یکتائے روزگار بنا دیا نور محمد کی خدمات نے۔ یعنی اس کا مطلب جو آپ کی بات سے میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے جو کام لیا وہ برسوں پر اس اعتبار سے محیط ہوا، بلکہ یوں کہیے کہ اس کے اثرات جو ہے وہ آج بھی بر صغیر میں اس اعتبار سے موجود ہیں، مطلب آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ ختم نبوت کی محافظت کا جو صحرا ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ میں چاہتا ہوں آگے جا کے اس پہ بات کریں، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتائیے کہ خواجہ نور محمد مہروی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ جو آپ کے خصائص ہیں آپ کی سیرت، وہ ذرا بیان کیجیے، اور بالخصوص آپ کی شخصیت میں جو ایک خاص بات نظر آتی ہے، اور یہ میرا خیال ہے دیکھنے سننے والوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ صوفیزم کے حوالے سے جو مسکنسیپشنز ہیں صاحب، کہ مطلب معاذ اللہ کہیں پراگندہ رہنا ہے، بال جو ہے مٹی میں اٹے ہونے چاہیے، تعفن زدہ وجود ہونا چاہیے، تو پھر جا کے آپ کہیں صوفیزم جو ہے اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ صوفیہ تو بنیادی طور پہ سنت مبارکہ کی یوں کہہ لیجیے کہ پیروی کے اندر انتہائی حسین ترین شکل بن جایا کرتے ہیں، تصویر بن جایا کرتے ہیں، تو سنت مبارکہ سے جتنی آپ کو محبت تھی وہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو اللہ نے بیان فرمایا، وَيُزَكِّيهِمْ، اس تزکیہ کی چھتری کے نیچے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ صوفیہ ہیں، انہوں نے بنیادی طور پر تزکیہ نفس کی جگہ کو بڑا کلیئر کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ تزکیہ نفس اور شیطان اور نفس سے بچنے کا جو ڈھب صوفیہ اختیار کرتے ہیں، اس میں جو سب سے بڑا طریقہ یہ اڈاپٹ کرتے ہیں وہ ہے شریعت کی پابندی۔ درست۔ اچھا، شریعت کی پابندی کرانے کا ایک تو یہ کہ آپ کسی کو کہیں کہ شریعت کی پابندی کریں، یہ تو چلو علماء کا رنگ ہے، اس کی اجازت بھی ہے۔ صوفیہ کا ذرا ڈھب الگ ہے، ایک تو یہ ہے کہ مرید کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور شریعت کی پابندی کر کے دکھاتے ہیں۔ 24 گھنٹے وہ دیکھتا ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں جو سنت نبوی کے بغیر ہو۔ ایک تو یہ، دوسرا خود کہتے ہیں کہ صوفی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے وہ گہری روحانی کیفیت جو شریعت کی ادائیگی کے دوران ہونی چاہیے، خلوص نیت اور استقامت علی العمل، حالات جیسے تیسے بھی ہو جائیں کو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہ جب معیار دکھاتے ہیں وہ جو خانقاہ میں رہنے والا طالب حق ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ تو اب ہمیں پتہ چلا، علماء سے تو پھر ہم نے باتیں سنی جی نمازیں بھی پڑھنی چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، متقی بن کے رہنا چاہیے، حلال و حرام کی پابندی کرنی چاہیے، یہ باقاعدہ پریکٹس یہاں ہوتی ہے۔ تو خواجہ صاحب کے بارے میں سب نے لکھا کہ خواجہ صاحب نماز کا انہماک، فرائض کی ادائیگی، مستحبات تک کی پابندی اتنی کرتے تھے کہ ہر آنے والے بندے کو کہنا کچھ نہیں پڑتا تھا اور ہر بندہ اس رنگ میں رنگا چلا جاتا تھا۔ کیا کہنے، یہ آپ کا رنگ تھا۔ یہی صوفیہ میں اور علماء میں فرق ہے، صوفی کہتا کم ہے کرتا زیادہ ہے، عالم کہتا زیادہ ہے کرتا کم ہے۔ جن کا خیال یہ ہے کہ وہ تبلیغیں کر کے میڈیا پر بیٹھ کے یا تنقیدات کر کے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، جناب آپ کہیں کچھ نہ کر کے دکھائیں، جب آپ کر کے دکھائیں گے تو لوگ چل پڑیں گے۔ یعنی وہ عالم با عمل ہونے والی بات جن کے بارے میں سرکار کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ ان کی جو سیاہی ہے وہ شہداء کے لہو سے زیادہ افضل ہے، اس ٹریک پہ آپ کچھ بالکل ٹھیک۔ اور بلکہ خود بھی کہتے تھے اپنے خلفاء کو، آپ کہتے تھے کہ لوگوں کو، عوام کو شریعت کی پابندی کا بتایا کرو، خود اپنے جسم کو شریعت کے مطابق بناؤ، دل سے اتباع شریعت کرو۔ اب یہ جو دل سے اتباع شریعت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی پابندی اسی طرح کرو جیسے ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی منشا تھی، اس رنگ کو دوبارہ لے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ یہاں تک بھی کہتے تھے کہ جو باتیں ہم تک
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت ہو کر نہیں پہنچی، ہمیں ان کاموں کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو صرف ان کاموں کو قابل حجت سمجھتے ہیں جو ہم تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احوال یا اعمال پہنچے ہیں، تو سر ہم تو اسی کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں۔ یعنی آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا کہ جن لوگوں نے آج مثال کے طور پہ اللہ ماشاءاللہ خانقاہوں کے اندر جو ہے وہ اپنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین اسلام کے نام پہ اوپر مختلف رسومات کو رائج کیا ہوا ہے جو کہ غلط ہیں یا متصادم ہے دین اسلام سے، خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت واضح طور پہ فرما دیا کہ صرف انہی پہ عمل۔ اب بھی آپ قبلہ عالم کے وہاں مزار پر چلے جائیں اور وہاں کا سارا ماحول دیکھیں، آپ کو ایک بھی خرافت نظر نہیں آئے۔ واہ، اس کا مطلب ہے جو کچھ کرنا ہے سنت مبارکہ کے مطابق کرنا۔ اس کے بعد 3 جملے آپ اخلاق کی بڑی تربیت کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے کسی پر غصہ نہ کیا کرو۔ واہ، یہ سلسلہ چشتیہ کا وہ عشق بھرا رنگ ہے محبت کہ آپ نے عشق کی مٹھاس سے بندہ بدلنا ہے، کڑواہٹ اور غصے سے نہیں بدلنا۔ کہتے تھے غصہ نہ کرو کیونکہ اس سے باطن کے اندر معرفت الہی ضائع ہو جاتی ہے۔ کسی دوسرے کی شکایت نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تم سے خیر چھین لے گا۔ دوسروں کا محاسبہ کرنے کی بجائے اپنا محاسبہ کیا، سیلف انالیسس کرو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی۔ بہت اچھی بات، یہ آپ کا وہ پیٹرن تھا جس سے قبلہ عالم کی پوری شخصیت نکھار کے یعنی کتنا آئیڈیل پیٹرن ہے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ظاہر ہے سلسلہ چشت کا وہ پیٹرن ہے دین ایکچول دین اسلام، اصل دین اسلام ہے۔ اور وہی بات ہے، اس کو اگر ہم دین اسلام کے فریم ورک میں دیکھیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ آپ کو بالکل صحیح وے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ یہاں اس طرح سے چلنا ہے، یہ آپ کی منزل ہے۔ اب بتائیے ذرا اس طرف آنے سے پہلے کہ آپ نے ظاہر ہے جو ڈیلیور کیا اور آج تک آپ کے توسط سے جو معاشرے کو جو ڈیلیور کیا گیا یا ڈیلیور کیا جا رہا ہے، آپ کی ایک تو اولاد امجاد کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ وہی بات ہے جو پیر صاحب نے ذکر کیا کہ آپ کا فیضان حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو ہے منتقل ہوا، کس طرح منتقل ہوا، اور پھر اس کے بعد ظاہر آگے چل کے جو ہے یہ سلسلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کارنامہ انجام دیا کہ یعنی یہ رہتی دنیا تک ہم سب پر ایک احسان ہے کہ قادیانیت کو آپ نے مکمل طور پہ صرف ایکسپوز نہیں کیا بلکہ زمین بوس کیا۔ بتائیے ذرا۔ اولیاء اللہ کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ ایک تصوف کی کتابوں میں ہے تسلیم و رضا، ہر چیز پہ وہ رضا ظاہر کرنا، کہہ دیا یہ کریں، کہا آمین، کہہ دیا یہ نہ کریں، اسی پہ کار بند ہو گئے۔ جب تک شیخ طریقت نے نہیں کہا کہ آپ شادی نہ کریں تب تک آپ نے نہیں کی، جب حکم دیا کہ آپ شادی کر لیں اسی وقت آمین کہا۔ آپ کی شادی ہوئی، شیخ طریقت نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نرینہ اولاد سے نوازے، اور نرینہ اولاد کا کچھ مقصد ہوتا ہے کہ یہ آگے خدمت دین اور اسی مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو آپ کے بڑے صاحبزادے جو ہوں گے وہ میری خانقاہ میں اور دہلی میں ہوں گے، اور یہ حکم بھی دے دیا۔ تو پھر دیکھیں آپ کا نام جو ہے باہبل یا بہاول کے نام سے یہ شیخ طریقت نے نور محمد رکھا۔ تو پھر آگے دیکھیں نور ہی نور، نور سمد، پھر نور احمد، پھر نور الحسن کے تینوں بیٹوں کے نام کے ساتھ اسی طرح نور محمد کی مناسبت سے، اور شیخ طریقت نے جو نام تجویز کیا وہی نور، اور وہ نور جو ہے بڑے بیٹے جو ہے وہ اپنے شیخ طریقت کے حلقہ ارادت میں دے دیے، درمیان والے بیٹے کو خود بیعت فرمایا اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کی ترویج و اشاعت کے لیے آگے سبحان اللہ، اور تیسرے بیٹے کو حضرت خواجہ محمد عاقل جو کہ خواجہ کے مرید تھے، اور ان سے وہ سلسلہ جو چاچڑا میں اور دیگر خواجہ غلام فرید، سبحان اللہ۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے نقطہ کہ نور جو ہے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ واہ، پھر ان کا صدقہ جو ہے ان کا صدقہ، اور وہ خواجہ فخر الدین فخر جہاں کا وہ پودا لگایا ہوا نور محمد، وہ آگے اسی طرح خواجہ پیر پٹھان میں کیسے وہ پیر پٹھان اور غوث زماں اور قطب زماں کا درجہ، اور جن کو توسا مقدسہ اور وہ غوث اعظم جیسا وہ جو ہے نا درجہ جو ہے نا مشائخ چشت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پیر پٹھان کو وہ عطا کیا گیا۔ پھر اسی طرح محبوبیت والا، پھر پیر سیال میں محبت، عقیدت، عشق و محبت، ایک پیر کا نام سن کے کھڑے ہو جانا، پیر سیال، پیر پٹھان کا نام
سن کے کھڑے ہو جاتے. پیر پٹھان خواجہ نور محمد مہار شریف کا نام سنتے ہوئے پیادہ چلتے جاتے. محبت کا سلسلہ اسی طرح حضرت خواجہ خواجگان خواجہ سید پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے. دیکھیں آپ یہ قابل غور باتیں, آپ سلسلہ قادریہ میں پہلے بیعت ہیں, پھر اسی طرح کوئی اشارہ آتا ہے آپ سلسلہ چشتیہ میں حضرت پیر سیال کے در پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے فیض لے کے تو سلسلہ چشتیہ کے وہ ایک ایسا کام سر انجام دیا. ہمارے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ سلسلہ چشتیہ کے حصے میں ہی آیا ہے کہ قادیانیت کے رد میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر میں کھڑے ہو گئے اور جیسے آپ نے فرمایا ان کو ختم ہی نہیں کیا, زمین بوس کر دیا, ایکسپوز ہی نہیں کیا, زمین بوس کر دیا. پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ جو ہے نا وہ ان کے سر یہ سیرا سجا. تو یہ فتنہ قادیانیت کے حوالے سے بھی چشتیہ کے حصے میں یہ کریڈٹ اور سیرا آیا. ہاں, اصل کریڈٹ تو بات یہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صرف امت ہی کا کریڈٹ ہے بنیادی طور پہ, لیکن وہی بات ہے کہ سلسلہ چشت کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سلسلہ چشت کے ایسے خوبصورت سے اور حسین سے پھولوں نے جو ہے اپنی مہکار کے ذریعے سے یقیناً معاشرے کو مہکا دی. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. دعا ہے کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں. اولاد کو فرما بردار بنانے کا عمل. بہت سے ظاہر پیرنٹ پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب ہماری اولاد جو ہے فرما بردار نہیں, تو ذرا سن لیجئے کہ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 3 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہو جائے گی. سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ قیامت کے دن صرف اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہے گا. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. حضرت محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پر میں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.